اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن سیریز کا آج 13واں روزہ ہے اور 13واں ہی پارہ ہے اور 13واں دن ہے الحمدللہ۔ تو پارے کا خلاصہ قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں پر میں تعارف پہلے دیکھ لیتی ہوں۔ تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک کا 13واں پارہ وما ابریو کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور اسی نام سے موسوم ہے۔ اس میں رکوع 6 تک سورہ یوسف کا بقیہ حصہ شامل ہے۔ رکوع 6 سے 12 میں سورۃ الرعد اور رکوع 12 سے 19 تک سورہ ابراہیم شامل ہے۔ آخر میں ایک آیت سورۃ الحجر کی ہے۔ اس پارے کے جو اہم مضامین ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54 سے لے کر 56 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج ہے۔ جیل سے باعزت رہا ہونے کے بعد بادشاہ نے جناب یوسف کی بڑی عزت کی، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ملاقات کی۔ بادشاہ پہلے ہی ان کی اعلیٰ سیرت و کردار سے متاثر تھا، چنانچہ ملاقات میں بادشاہ پر آپ کے مزید کمالات و فضائل اور قابلیت منکشف ہوئے۔ بادشاہ نے پہلے انہیں مصاحب خاص میں شامل کیا، پھر انہیں تمام اختیارات دے کر عزیز مصر بنا دیا اور مملکت کا سارا نظم و نسق آپ کے سپرد کر دیا۔ آیت نمبر 58 سے 59 تک ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لینے کے لیے آنا۔ جناب یوسف کا مصر کی حکومت کا نظم و نسق سنبھالنے اور مختلف اقدامات کرنے سے پہلے 7 سالوں میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ پھر اگلے 7 سال میں پوری دنیا میں ہر طرف قحط اور خشکسالی شروع ہو گئی، لیکن مصر کے لوگ قحط کی ہلاکتوں سے محفوظ رہے، جبکہ دنیا سے قافلے غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے۔ اسی عرصے میں جناب یوسف کے بھائی بھی کنعان سے ان کے پاس غلہ لینے آئے تو آپ انہیں پہچان گئے، مگر وہ ناآشنا رہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ ساتھ ہی ان کی پونجی جو وہ غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے ان کے سامان میں ڈال دی۔ باپ سے عزیز مصر کی تعریف۔ آیت نمبر 63 سے 67 تک ہے۔ جب وہ سب بھائی غلہ لے کر گھر پہنچے تو اپنے باپ سے جناب یعقوب سے عزیز مصر کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اگلی دفعہ وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ غلہ ملے۔ باپ نے کہا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا۔ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے، لیکن جب غلے میں سے ان کا مال بھی انہیں واپس مل گیا تو بڑے خوش ہوئے اور باپ سے کہا کہ دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس مل گیا ہے، بنیامین کے جانے سے 1 اونٹ کا غلہ مزید مل جائے گا اور ہم اس کی حفاظت کی قسم کھاتے ہیں۔ باپ نے اجازت دے دی، مگر تاکید کی کہ مصر میں داخلے کے وقت سب بھائی ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ آیت نمبر 68 سے لے کر 87 تک بھائیوں کا دوبارہ مصر جانا ہے۔ وہ مصر جب دوبارہ آئے کسی طریقے سے بنیامین کو الگ کر کے آپ نے اسے بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ نے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کرا دیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ سب بھائیوں نے کہا کہ ہم زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں، نہ ہی ہم چور ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکل آئے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے گا۔ چنانچہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ اس نے اگر چوری کی ہے تو اس سے قبل کہ اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ جناب یوسف نے کہا تم لوگ جو الزام تراشی کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھائیوں میں سے کسی کو پکڑ لیں تو جناب یوسف نے کہا کہ ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ آخرکار سب بھائی واپس گھر پہنچے اور باپ کو بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی۔ اس خبر سنتے ہی انہوں نے بلند آواز سے یوسف کا نام لیا اور اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88 سے 98 تک بھائیوں کا تیسری دفعہ مصر جانا۔ ساری دنیا میں پھر قحط پھیل گیا اور پھر وہ تیسری دفعہ دوبارہ مصر گئے غلہ لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر ان کے بھائی شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ میری قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور ان کو اور سب اہل و عیال کو میرے پاس لاؤ۔ اور وہ سب جب قمیض لے کر مصر روانہ ہوئے تو ان کے باپ نے اپنے گھر کنعان میں گھر والوں سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ تو اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب مصر سے بیٹے واپس گھر پہنچے اور جناب یعقوب کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ سارے بیٹے بہت شرمندہ ہوئے اور معافی طلب کی، باپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد خواب کی حقیقی تعبیر ہے۔ یعقوب اپنے تمام بیٹوں اور اہل و عیال کو لے کر مصر آئے۔ جناب یوسف نے ان کا استقبال کیا، اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور باقی 11 بھائی یوسف کی عزت و محبت میں تعظیم سے ان کے آگے جھکے اور آداب بجا لائے۔ تب جناب یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے آج اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان جس نے مجھے قید خانے سے نکال کر حکومت بخشی۔ اس کے بعد 109 آیت سے لے کے 111 تک اگلے لوگوں کے قصوں کے بارے میں ہے۔
یہ سارا قصہ جو ہے صرف اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ یہ کوئی کہانی ہے، لیکن اس میں جو ہے نا ہر ایک کے لیے عبرت ہے کہ انسان ان سے سبق سیکھے۔ حق کی مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر کوئی مخالفت کرتا ہے حق کی، لیکن ان قصوں میں جو عقل اور ہوش رکھنے والے ہیں ان سب کے لیے عبرت ہے۔ اس کے بعد مدنی سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے میں اس جگہ سے سورۃ الرعد 13 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 1 سے 4۔ اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور معنوی نعمتوں کے حوالے سے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور آیت نمبر جو ہے 5 اس میں حیات بعد از موت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر تعجب ہے جن کا موت کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر بھی اگر ان کا یقین نہیں تو یہ اپنے رب سے کفر کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 8 سے 13 اللہ مالک کائنات ہے، اس بارے میں ہے۔ آیت نمبر 18 مومن و کافر کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہ کی وہ زمین کی ساری دولت بھی فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں تو بھی وہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 20 سے 22 تک مومنوں کا طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، تمام معاشرتی روابط جن کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رضا الہی کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، راہ اللہ میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 26 دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں رزق کی فراخی بخشتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نپتلا رزق دیتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 28 اللہ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد وہی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جنہوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے ان کا انجام اچھا ہے اور وہ خوش نصیب ہیں۔ آیت نمبر 33 سے 35 تک دعوت حق سے انکاری لوگوں کے بارے میں ہے، اور جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ سخت عذاب ہے، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ دوزخ کی آگ ان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 38 سے 39 تک ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اور جس سے تمام آسمانی کتاب نکلتی ہیں۔ آیت نمبر 43 منکرین رسول کے بارے میں ہے، یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں کہ اے محمد تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ اور یہاں پر جو ہے بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریس ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر مشکل پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کریں۔ یہاں پر اس سورت کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے جس کی شروع کی آیات میں خدا کا راستہ ہے، اس بارے میں ہے یہ آیت۔ اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں کی راہ سے نکال لاؤ اور ان کے رب کی توفیق سے خدا کے راستے پر لے آؤ۔ آیت نمبر 4 میں پیغام الہی ہے۔ آیت نمبر 5 میں موسیٰ کے ذریعے پیغام ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ ان کی قوم کی طرف بھیج چکے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر لائے اور تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات کے ذریعے سے انہیں نصیحت کرے۔ آیت نمبر 9 سے 16 تک پہلی قوموں کو پیغام الہی کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 18 کافروں کے اعمال ہیں۔ کافروں کے اعمال کی مثال اسی راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں۔ آیت نمبر 24 سے 26 تک کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس بدذات بیل کی سی ہے جو سطح زمین پر بکھری ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام حاصل نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی کہ ایک شجر ہائے سایہ دار درخت کی طرح اس کی مثال دی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 31 جو ہے اہل ایمان کی روش ہے۔ اے نبی اہل ایمان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، راہ
اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو کہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 سے 51 تک عذاب آخرت کے بارے میں۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ عذاب آخرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جب زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں، سب لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہوں گے، مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، انہوں نے تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھائے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد سورۃ الحجر کی یہاں پر ایک آیت ہے جس میں کتاب الہی کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 1 جو ہے یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن کی جو اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ 14ویں پارے میں ہم دیکھیں گے یہ صورت، اور یہاں پر جو ہے تجوید جو ہے وہ دعائیں اس میں ذرا کچھ زیادہ ہے، اس لیے ہم دعاؤں کے ذریعے ہی تجوید بھی دیکھ لیتے ہیں اور دعا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ ایک یہ دعا۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والے کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب ہوگا۔ یہ دعا تو ہم سب کو آتی ہے الحمدللہ، ہم نماز میں 5 بار اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو جو اس سے اوپر والی دعا ہے آج کی یہ بھی دعا اس بارے میں شامل تھی، اس کو بھی آپ لوگ یاد کر لیجیے۔ یہ مہینہ جو ہے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور نیکیاں سمیٹیں اور نیکیوں کا انبار لگائیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ قرآن پاک کا میں تو آپ لوگوں سے خلاصہ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ خود قرآن پاک کو کھولیں، سمجھیں، پڑھیں اس کو، تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی جو ہے وہ قرآن کی روشنی ڈال دیں انشاءاللہ، آمین۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو ہم سب کے دلوں کی روشنی بنا دیں۔